السلام علیکم دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ دل چھو لینے والی تہجد کی کہانی۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے، بلکہ یوں کہو کہ ایک ایسا عشق ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے۔ جب رات کے اس آخری پہر میں، جس وقت ساری دنیا نیند کی آغوش میں بے خبر سو رہی ہوتی ہے، تب ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پاک صاف ہو کر اپنے رب کے سامنے قائم رکوع اور سجدوں سے اپنی محبت اور عشق کا اظہار کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی محبت میں اس کو بے ساری عنایت اور نعمتیں عطا کر دیتا ہے، جو اس کو دنیا اور آخرت میں چاہیے ہوتی ہے۔ تو چلیے کیوں نہ تہجد نماز پڑھنا شروع کریں۔ پڑھیں اور تہجد کا عشق اپنے اندر پیدا کریں۔ لاحاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعا نصیب میں لے آتی ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور جار جار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو، وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد تب پہچان تمہارا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو طاقت راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کچھ کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر انگنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے ایک تنہائی حصے میں ملے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے سے بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت ہی خوش قسمت ہوتا ہے، جو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جائے گا۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے نا، پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ دعائیں جب قبول کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلے صف میں ہوتی ہیں۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور تہجد لاڈلی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے، یہ تو
سراسر ناممکن ہے۔ بات ہے تم اس میں منانے کے لیے اپنی نیند قربان کر دو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ کچھ تو خاص ہے تہجد میں، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے تہجد میں، تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے تہجد میں، تبھی اللہ تعالیٰ صرف کچھ لوگوں کو اس کے لیے چنا ہے۔ غم کی شدت جب تمہیں سجدوں تک پہنچا دیتی ہے، ساتوں آسمانوں میں تمہاری پکار ہلہ مچا دیتی ہے، پھر کون سا غم ہے ایسا جو باقی رہ جاتا ہے؟ جب آسمان سے فوراً تمہارے لیے مدد اتار دی جاتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے غموں کو خوشیوں میں، ناممکن کو ممکن کرنے میں، برے وقت کو اچھا وقت میں بدلنے کی طاقت دیتی ہے۔ آدھی رات میں نیند بھری آنکھوں کے ساتھ، دکھتے ہوئے سست جسم کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر تم سوال کرو اور وہ تمہیں محروم رکھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھنا ایک دن یہ آدھی راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہی آپ کی بات بنا دے گا۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ ہو تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ تہجد تک پہنچنا تمہارے بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سنبھالے گا۔ یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیف تمہارے لیے اہم باتیں سمجھاتی ہے، یہ آزمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہے، پھر تمہارے لیے درد کی دوا اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تھک گئے ہو دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راہ جلد نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا طے شدہ وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ صبر کے سفر میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نے کتنا صبر رکھا ہے۔ یہ ہوتی ہے تہجد کی نماز کا واقعہ۔ اللہ حافظ۔